ہمارے یہاں لوگ مغرب کی تقلید کی بات کرتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے دین میں اور ہمارے کلچر میں اور ہماری روایات میں شاید وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں اطمینان اور خوشی دے سکے۔ جب میں پاکستان آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، اپنی ماؤں کو اور بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، وہ مغرب کو اپنا خدا بنا کر اس طرح اس کی تقلید کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور میں ان سے یہ بات کہتا ہوں، دیکھیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ بخدا آج مغرب کا جو حال ہے، اگر میں چند لمحوں میں آپ کو بتاؤں، میں جب ماؤں سے اور بہنوں سے وہاں بات کرتا ہوں امریکہ کے اندر، آپ صرف ان کے دل کے تار کو چھیڑ کر دیکھیں، آپ یقین کیجئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں لوگ آج جانوروں سے رشتہ کرنے کی بات کریں، وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں لوگ ہم جنس لوگوں سے رشتے کی بات کریں، وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں خاندان کا نظام بالکل ختم ہو گیا، وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں بڑوں کا ادب ختم ہو گیا، وہ معاشرہ جس معاشرے میں ماں باپ کا کوئی ادب نہیں، وہ معاشرہ جس معاشرے میں استاد کا کوئی ادب نہیں، وہ معاشرہ جس معاشرے میں اپنے نبی کا کوئی ادب اور احترام نہیں، اس معاشرے کی تقلید آپ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ پیاسا معاشرہ تو آج تلاش کر رہا ہے، بخدا تلاش کر رہا ہے ان مسیحاؤں کو کہ جو مسیحا انہیں وہ پانی فراہم کر سکیں، وہ نسخہ فراہم کر سکیں، وہ ریمیڈی فراہم کر سکیں جو ان کے مسائل کا حل ہو۔ ہمیں تو اللہ نے وہ دین دیا کہ جس دین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ اسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، وہ دین دیا جس کے نبی کی زندگی کو اللہ نے محفوظ کیا، اس لیے کہ یہ وہ دین ہے کہ جو آخری انسان تک انسان کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا۔ اس آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری نہیں لی بلکہ نبی محترم کی زندگی کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کی واحد شخصیت ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں یہ کہتا ہوں، آج ہماری رینکس میں سے بہت سارے لوگ یہ آوازیں اٹھاتے ہیں کہ نبی محترم کی زندگی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن کو تھام لو، قرآن کو تھام کر تم اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہو۔ میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کی قسم کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہے دنیا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف کو ختم کر دیا۔ آپ کی بیڈ روم کی لائف کو بھی اللہ نے پبلک لائف بنا دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ جب ہمیں اللہ نے یہ دین دیا، جو دین ہمیں رحم دلی کی دعوت دیتا ہے، جو دین ہمیں بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، جو دین ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی دعوت دیتا ہے، جو دین ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی دعوت دیتا ہے، جو دین ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم بھوکے رہ جاؤ لیکن اپنے بھائی کو کھلاؤ، اس دین کے سکون کا کیا حال ہوگا۔ ہم بات کرتے ہیں سود کی، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں بے سکونی ہم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، دنیا کی بے سکونی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر اپنی زندگیوں کو خراب کیا ہے۔ سود کا نظام، جب قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ یہ وہ نظام ہے جس کے لیے اللہ نے اعلان جنگ کیا، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سود کی مینٹیلٹی، سود صرف مال پر زیادہ رقم لینے کا نام نہیں ہے، سود ایک ذہنیت کا نام ہے، سود ایک سوچ کا نام ہے،
سود ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، سود ایک شخصیت کا نام ہے، سود ایک اپروچ کا نام ہے، سود ایک زندگی کے پیراڈائم کا نام ہے، جس پیراڈائم میں مفاد پرست بنتا ہوں، میں مال اور دولت کو جمع کرنے والا بنتا ہوں، میں وہ بنتا ہوں کہ لوگوں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ سود کا ذہن رکھنے والا آدمی اپنے ایجنٹ چھوڑتا ہے معاشرے میں جو مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی خریدیں جن چیزوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی کا نام اسراف ہے، اسی کا نام تبذیر ہے۔ اسراف اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک جائز چیز پر جتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے آپ اس سے زیادہ خرچ کریں، اسے اسراف کہتے ہیں۔ تبذیر اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز حرام ہے، اللہ نے منع کی ہے اور آپ اس پر پیسہ خرچ کریں۔ سود خور مینٹیلٹی رکھنے والا آدمی، معاشرہ، سوسائٹی لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسراف کریں اور تبذیر کریں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ لوگ بے سکونی کے ساتھ رہیں۔ آپ یہ دیکھیے سود کی مینٹیلٹی اور اسلام وہ معاشی نظام پیش کرتا ہے کہ جہاں رحم دلی ہے، جہاں بھائی چارہ ہے، جہاں اس بات کی دعوت ہے کہ تم اپنے منہ کا نوالا اپنے بھائی کو کھلا دو، تم نیچے سو جاؤ اپنے بھائی کو اوپر سلا دو۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا کنٹراسٹ ہے، 180 ڈگری کا فرق ہے، دن اور رات کا فرق ہے اسلام میں اور مغرب میں۔ لیکن ہم لوگ کہ جو آج مغرب کی تقلید کی بات کرتے ہیں، ہمارے رینکس میں سے آوازیں اٹھتی ہیں، ہماری عورتیں یہ بات کہتی ہیں، ہمارے نوجوان یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کرو۔ کس چیز سے آزاد کرو؟ اس چیز سے آزاد کرو کہ ہم دین سے آزاد ہو جائیں۔ بخدا دین سے آزاد ہو کر آپ سکون نہیں پائیں گے، اور میں یہ بات گواہ کے طور پر کہتا ہوں، 30 سال کا میں گواہ ہوں کہ حقیقت میں ہمارا سکون ہمارے دین میں ہے، ہمارا سکون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے، ہمارا سکون اس ذہن میں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ چھوٹا سا ٹائم ہے، غریب کا بھی گزر جائے گا، امیر کا بھی گزر جائے گا، لیکن ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، اس دن آج کے معاشرے کا غریب ترین آدمی وہاں کھڑا ہوگا اور کل کا فرعون اس پہ رشک کرے گا کہ کاش کہ میں اس دین پہ چلنے والا ہوتا جس دین پر یہ غریب چلنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ دین دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دی کہ جن کے پیچھے چل کر ہم اس دنیا کا سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والا سکون کہ جو آخرت کا سکون ہے، ہم وہ سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں۔